میں جو بات کرنے لگا ہوں نا وہ ذرا سمجھیں. میں نے وہاں بھی بات یہی کی کہ ریڈ زون کائنات میں صرف اور صرف وہ دربار رسالت ہے بس. ریڈ زون کائنات میں صرف دربار رسالت ہے بس. یہ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، اس بات کو اپنے ذہن میں جگہ دیں. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی نا تو پھر ابو جال بھی آ جائے گا نا آپ کو بات کرنے کے لیے. بھائی سوچو یار اتنی بڑی بات، ابو جال بھی آ جائے گا. آج تو لوگ روایتوں پر بات کرتے ہیں نا، ضعیف ہے کہ کبھی ہے، بات کس نے کی ہے، فلاں نے یہ ہے، میں کیا ہوں، فلاں کیا ہوں. پھر وقت کا ابو جال بھی آ جائے جس نے مرتے ہوئے بھی حضور کو نہیں مانا. جس فرعون کا واسطہ اب موسیٰ علیہ السلام سے پڑا، وہ مرتے ہوئے مان گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور رب موسیٰ کو بھی مان گیا. لیکن حضور فرماتے ہیں جس فرعون کے ساتھ میرا واسطہ پڑا، یعنی ابو جہل کے ساتھ، اس نے مرتے ہوئے بھی حضور کو نہیں مانا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں اس کی گردن کاٹنے لگا نا تو اس نے کہا کہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ جب گردنیں پڑی ہو نا سر تو پتہ چلے یہ سردار کا سر ہے. حضور کا اس ابو جال سے واسطہ پڑا. اگر یہ بات دل میں سما جائے نا رسول اللہ کی شان اور عظمت اور ریڈ زون، تو پھر سانپ بھی لڑے، ایک نہ لڑے، سینکڑوں سانپ بھی لڑے، تو پھر حضور جلوہ گر ہوں، آرام فرما رہے ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر کو پتہ تھا کہ اب ریڈ زون کا مسئلہ ہے کہ اگر میرے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی اور حضور بیدار ہو گئے تو پھر یہ تو ریڈ زون ہے. تو رب العالمین فرمائے گا صدیق تو نے اپنے جسم کی خاطر میرے نبی کو بیدار کر دیا، اپنی تکلیف کی خاطر. تو لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ، صدیق اکبر نے حرکت بھی نہ کی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. یہ ریڈ زون، یہ ریڈ زون. پھر مولا کائنات علی مرتضیٰ حضور کی ران پر لیٹے ہوئے، پہلے یار اور چوتھے یار. تو پھر جب پہلے نے بھی کیتا، چوتھے نے، پھر درمیان والے بھی شامل ہو گئے، پھر سارے صحابہ ہی شامل ہو گئے. تو مولا علی نماز اثر دیکھ رہے ہیں جا رہی ہے، لیکن ان کے جسم میں بھی حرکت پیدا نہ ہوئی. آدمی کو ظاہر ہے کوئی کام ہوتا ہے تو اس کو الجھن ہوتی ہے، بندے کے جسم میں جھرجھری پیدا ہوتی ہے، بندہ ایسے ایسے کرتا ہے. مولا علی نے بھی ایسے ایسے نہیں کیا کہ کہیں میری حرکت سے حضور بیدار نہ ہو جائے. اور نماز اثر اس طرف جا رہی تھی، تو کیوں؟ مولا علی جانتے تھے کہ یہ ریڈ زون ہے. اگر میرے جسم کی حرکت کی وجہ سے حضور بیدار ہو گئے تو اللہ آیت نازل کر دے گا کہ تجھے نماز کا پتہ تھا تو میرے نبی کی شان اور عظمت کا پتہ نہیں تھا. یہ ریڈ زون. اگر یہ بندے کو سمجھ آ جائے نا تو پھر نہ تقریروں کی ضرورت پڑتی ہے، نہ بڑی بڑی لمبی محفلوں کی ضرورت پڑتی ہے. پھر ساری زندگی ابو جال بھی سمجھانے آ جائے نا، ابو جال سمجھانے آیا صدیق اکبر کو اور کہنے لگا کہ جی آپ بتائیں کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات بندہ مسجد حرام سے بیت المقدس جائے، پھر وہاں سے پہلا آسمان، پھر ساتویں، پھر لامکان جائے، پھر واپس آئے تو کنڈی ہل رہی ہو، پانی چل رہا ہو، بستر گرم ہو، ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بات کر، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کے محبوب نے فرمائی ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے پھر لامکان تک گیا، واپس آیا تو ابھی بستر گرم تھا اور کنڈی ہل رہی تھی. یہ بات عقل میں آتی ہے؟ جب ہو نا دل میں محبت. تو آپ نے فرمایا ابو جالا اگر میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کرے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. بات ختم ہے. پھر فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی.